اب آپ حضرات نے پہلی تختی میں سب نے کل امتحان بھی دیا اور پہلی تختی میں بار بار پڑھا بھی کہ 7 حروف موٹے ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، قص، واقن، قض، ٹھیک ہے نا جی؟ اب ان حروف میں لفظ اللہ کا لام تو نہیں آیا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ 7 حروف تو ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر موٹے ہیں، اور باقی لفظ اللہ یہ کبھی پر ہوتا ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک۔ اس میں جو تفخیم ہے، تفخیم کا معنی موٹا پڑھنا، یہ تفخیم صفت عارضیہ ہے۔ کیا ہے؟ صفت عارضیہ ہے، یعنی لام تو خود مستفعلہ ہے، باریک ہے، لیکن لفظ اللہ کے لام میں خاص قاعدے ہیں۔ اگر یہ خاص قاعدے موجود ہوں تو یہ لفظ اللہ کا لام، ہر لام نہیں، ہر ایک لام باریک ہے، لیکن لفظ اللہ کا لام اس کے متعلق 3 قاعدے پر پڑھنے کے ہیں اور 1 قاعدہ باریک کا ہے۔ اگر یہ 3 قاعدوں میں کوئی قاعدہ پایا جائے تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا۔ اور اللہ کا لام جو ہے، اللہ کا مبارک نام، اس کو کہتے ہیں اسم الجلالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت عزت اور شرافت والا نام، اللہ کی بزرگی اور عزت عظمت والا نام، اللہ جل جلالہ۔ کہو اللہ جل جلالہ۔ تو یہ لفظ اللہ کے نام کے بارے میں یہ قاعدہ ہوا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو، اللہم اور اللہ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہم دعا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ اس میں ذات ہے، تو اس میں جب ان دونوں سے لام سے پہلے زبر آ جائے تو پر پر آ جائے گا لفظ اللہ کا لام، جیسے هو اللہ، اللہ کے لام سے پہلے وہ آیا ہوا ہے، اس پر زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھیں گے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم، اور اللہم اس میں اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے مریم کے میم پر، دوسرے میم پر زبر ہے تو اللہم پر پڑھا جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2، لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ نام موٹا پڑھا جائے گا، جیسے یرید اللہ، اور اللہم سے پہلے پیش کی مثال وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہوا ہے 9 پارے میں، تو لفظ اللہ سے پہلے دونوں لفظوں میں پیش آیا ہوا ہے، یہ پر ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3، لفظ اللہ سے پہلے اگر الف آ جائے تو لام موٹا پڑھا جائے گا پر، جیسے قل اللہ، اب یہ لفظ اللہ سے پہلے زبر نہیں ہے، اگر زبر ہوتا تو ہم پڑھتے قل اللہ، اللہ تو نہیں ہے نا، پہلے زبر ہے، زبر کے بعد الف ہے، اس کو کہتے ہیں الف ملفوظی، جو تلفظ میں آ رہا ہے لکھنے میں نہیں آیا، اور کھڑا زبر اس کی نشانی ہے، کھڑا زبر اس کی نشانی ہے، یہ الف تلفظ میں پڑھنے میں آ رہا ہے، تو الف پہلا حمزہ ہے، حمزہ پر زبر، زبر کے بعد کھڑا زبر جو ہے یہ الف ملفوظی ہے، تو اللہ کے پہلے الف آیا ہوا ہے، صرف زبر نہیں ہے۔ ہم تو کیسے پڑھتے ہیں؟ قل اللہ، بس یہ 3 قاعدے لفظ اللہ کے بارے میں پر پڑھنے کے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، لفظ اللہ اور اللہم سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اعلام باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، قل اللہم مالک الملک، اب اس کو قل اللہم نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ زیر کے بارے میں ہم نے قانون پڑھا تھا 4تھی تختی میں، کیا کہ زیر منہ اور آواز کو نیچے کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اب ادھر نیچائی کا تقاضا ہے، ادھر بلندی کا، تو دونوں تو مشکل ہے نا جی، کہ ہم ایک چیز کو نیچے بھی کریں اوپر بھی کریں، یہ تو ضد ہے نا جی، تو نیچائی کا تقاضا ہے زیر کے اندر، تو زیر کے جب آ جائے تو باریک ہوگا۔ بس یہ
لفظ اللہ کے متعلق مخصوص قاعدے ہیں اور لاموں کے بارے میں یہ قاعدے نہیں ہیں. لام خود باریک ہوتا ہے, مستقلہ ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں ایک لام ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لام ال. کیا کہتے ہیں؟ اور عربی والے علم نحو والے کہتے ہیں لام تعریفی. لام تعریفی معرفت کے لیے. ال جو معرفت کے لیے آتا ہے. رجل نکرہ تھا, آپ نے کہا کہ الرجل, اب وہ معرفت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ معرفت ہو گیا نا مولانا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو معرفت کے لیے آتا ہے وہ ال کا لام کبھی پڑھا جاتا ہے, کبھی نہیں پڑھا جاتا. اس کے کیا قاعدے ہیں؟ تو اس کے آسان قاعدے ہیں. ال کے لام کے بعد اگر 14 حروف قمریہ میں سے کوئی ایک حرف آیا ہو تو ال کا لام پڑھا جائے گا. ال کا لام پڑھا جائے گا. وہ 14 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ, با, غین, ابغی, حا, جیم, کاف, حجکا, واو, خا, فا, وخف, عین, قاف, یا, میم, ہا. کتنے ہو گئے؟ 14. کتنے ہو گئے؟ 14. ان 14 حرفوں میں سے ال کے لام کے بعد کوئی ایک حرف آیا ہو تو ال کا لام پڑھیں گے, اور اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے, ظاہر پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں اظہار قمری. کیا کہتے ہیں؟ اب مثلا کیسے؟ ال کے لام کے بعد اگر 14 حروف قمریہ ابغ حجکا وقف عقیمہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ال کا لام پڑھا جائے گا. اس کو اظہار قمری کہتے ہیں. جیسے الاعلی, جیسے اب ال کے لام کے بعد ابغ حجکا 14 حرفوں میں سے کون آیا ہے؟ حمزہ. کون آیا ہے؟ حمزہ. الاعلی ال کے بعد کون آیا ہے؟ حمزہ ہے نا. کیوں چپ بولو؟ ال کے بعد کون آیا ہے؟ حمزہ. تو اب ال والا لام پڑھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اظہار قمری. البرق ال کے لام کے بعد ابغ حجکا کے 14 حروف میں سے کون آیا ہے؟ با. کون آیا ہے؟ تو ال کا لام پڑھا جائے گا کہ نہیں مدغم ہوگا؟ پڑھا جائے گا. اس کو کیا کہیں گے؟ اظہار قمری. البرق. الغفار غین آیا ہوا ہے. الحمد, الحج, الکتاب, القرآن. قاعدہ نمبر 2, ال کے لام کے بعد اگر حروف قمریہ کے علاوہ باقی 14 حروف شمسیہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ال کا لام نہیں پڑھا جائے گا, بلکہ اس کا ادغام ہوگا. ادغام مانا ال کا لام ما بعد کے حرف میں مل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ادغام کو کیا مانا عربی میں بولنا؟ ادخال الشیء فی الشیء. ہاں جی, ایک چیز کا دوسرے چیز میں ملانا. تو ال کا لام ما بعد کے حرف میں مل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اس ملنے کو کہتے ہیں ادغام. اس کو ادغام شمسی کہتے ہیں. جیسے اللہ, جیسے الرحمن. اب دیکھو الرحمن کیسے لکھا ہوا ہے؟ الرحمن لکھا ہوا کیسے ہے؟ الرحمن. اب ال کے لام کے بعد ابغ حج کا وقف عقیمہ میں کوئی حرف نہیں ہے تو حروف شمسیہ میں سے را آیا ہے تو ال کا لام را میں مل گیا. کیسے پڑھتے ہیں؟ الرحمن. کیسے پڑھتے ہیں؟ الرحمن. اسی طرح التواب تو کیسے پڑھتے ہیں؟ التواب. السیاب پڑھتے ہیں السیاب. الذکر پڑھتے ہیں الذکر. السما پڑھتے ہیں السما. الشمس پڑھتے ہیں الشمس. سمجھ گئے جی؟ یہ اہل علم کے لیے, یہ آپ حضرات نے کتاب پڑھا ہوگا. یہاں یہ ہے. اب اگر کوئی آپ کو اعتراض کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم ہے, یہ حمزہ کیوں نہیں پڑھتے, یہ لام کیوں نہیں پڑھتے, تو آپ کو علم تجوید کی روشنی میں اس کا جواب مل گیا کہ الرحمن میں جو حمزہ نہیں پڑھتے یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کلام میں گر جاتا ہے. اور ال کا لام تو نہیں پڑھ رہے, یہ ال کا لام حرف شمسی کی وجہ سے یہ لام را میں مدغم ہو گیا ہے. تو 2 قاعدے جاری ہو گئے, حمزہ وصلی پر گرنے کا قاعدہ اور لام پر ادغام شمسی کا قاعدہ. تو لہذا آپ اس کو جواب دے سکیں گے کہ یہ حروف لکھنے میں آئیں گے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. تو یہ آپ کے علم کی برکت سے یہ بات حل ہوگی. را کے قاعدے, چونکہ را بھی خود خص وطن قز میں شامل نہیں ہے تو مستفل ہے. کیا ہے؟ باریک ہے. لیکن بعض دفعہ بعض حالات میں را پر پڑی جاتی ہے. کیوں؟ اس کی یہ قاعدے ہیں. اس کو کہتے ہیں صفت عارضہ. کیا کہتے ہیں؟
بعض صفات عارضہ کی وجہ سے، خاص قواعد کی وجہ سے تو را پر ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں را باریک ہوتی ہے۔ اب وہ کون سے قاعدے ہیں خاص؟ وہ یہ قاعدے ہیں 12 حالتوں میں را پر پڑھی جاتی ہے۔ را زبر والی جس پر شد نہ ہو پڑھو رحیم۔ اب را کو مخرج کیا پڑھا تھا کہ جب را کو پر پڑھیں تو پشت زبان ذرا اوپر مسوڑوں سے زیادہ لگے رحیم۔ را پیش والی اس کو بھی پر پڑھیں گے جس پر شد نہ ہو، جیسے ربما۔ نمبر 3 را زبر والی جس پر شد ہو، جیسے الرحمن۔ نمبر 4 را پیش والی جس پر شد ہو، جیسے مرو۔ 5 را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، جیسے ارسل۔ 6 را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، جیسے یرسل۔ را ساکن عارضی ہو، وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس سے پہلا حرف ساکن اصلی ہو، تیسرے حرف پر زبر ہو، جیسے والعصر۔ اصل میں ہے والعصر، ہاں، لیکن وقف کر لیا، کیا کر لیا؟ وقف۔ تو اب را پر جو جزم آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سکون عارضی۔ کیا کہتے ہیں؟ سکون عارضی۔ یہ جزم عارضی ہے، اگر وقف کریں گے تو جزم ہوگا، وقف نہیں کریں گے تو والعصر انسان پڑھیں گے، پھر تو باریک پڑھیں گے۔ لیکن جب وقف کر لیا، اب را بھی ساکن ہے وقف کی وجہ سے، اس سے پہلے صاد بھی ساکن ہے اور تیسرے حرف عین پر زبر ہے، اب زبر کی وجہ سے را پر ہوگی اگر وقف کریں گے والعصر۔ ہاں، یہاں 2 ساکن جمع ہو گئے، ایک صاد اس کا سکون اصلی ہے، جزم اصلی ہے، اور ایک را اس کا سکون عارضی ہے۔ اچھا جی، را ساکن عارضی ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن اصلی ہو، تیسرے حرف پر پیش ہو، جیسے لفی خسر۔ اصل میں لفی خسرین ہے لیکن وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی، اس سے پہلے سین ساکن پہلے تیسرے حرف پر پیش ہے۔ را پیش والی جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، روم کہتے ہیں حرکت کے تیسرے حصہ کو ظاہر کرنا، پورا حرکت ظاہر نہ کرنا، پیش مکمل نہیں، پیش کا تیسرا حصہ کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے اور کسی کو سنائی نہ دے اور کوئی نہ سنے۔ منتصر را پیش یہ معمولی را پیش شروع، یہ معمولی اتنا پڑھا جائے کہ وہاں جہاں مخرج ہے ادھر ذرا وہ پیش کے اندر ذرا تھوڑی سی زبان ہل جائے، بس منتصر۔ ساتھ سننے والا دور والا سنے گا نہیں، خود پڑھنے والا محسوس کرے گا۔ یہ وقف روم ہے، ذرا مشکل ہے، علماء قراء کے لیے آسان ہے۔ را ساکن ہو اس کے بعد حرف مستعلیہ ایک لفظ میں آیا ہو، آج قاعدہ میں آپ لوگوں سے پوچھا قرطاس، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، قاعدے کے موافق تو یہ باریک پڑھی جاتی، لیکن را کے بعد قا مستعلیہ مطبقہ آیا ہے تو قا کے اثر سے را پور پڑھیں گے قرطاس۔ ایسے الفاظ قرآن میں 4 ہیں، فرقۃ، مرصاد وارصاد، ایسے لفظ کہ را کے بعد مطبقہ مستعلی حرف آیا ہو، سارے قرآن میں 4 ہیں اور ہر ایک کے ساتھ پارا نمبر اور رکوع نمبر لکھا گیا ہے۔ سارے قرآن مجید میں اس قاعدے کے یہ 4 الفاظ ہیں، را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو، یہ علماء جانتے ہیں، دوسرے کلموں میں زیر ہو، جیسے ارکم معنا اور ارجعوا۔ اب ارکم میں مولانا، ارکم میں حمزہ وصلی ہے تو زیر بھی عارضی ہے، اس سے پہلے کا لفظ ملا لو تو حمزہ بھی گر جائے گا، زیر بھی گر جائے گا۔ اس سے پہلے لفظ کون سا ہے؟ حافظ ہو یا بنی ارکم معنا، کیسے پڑھتے ہیں؟ یا بنی ارکم معنا، تو حمزہ بھی گر گیا، زیر بھی، اس سے معلوم ہوگا کہ زیر عارضی تھا۔ کیا تھا؟ زیر عارضی تھا، اگر زیر اصلی ہوتا تو نہ گرتا۔ اچھا جی، اور ارجعوا، ہاں ارجعوا یہ بھی کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہے، زیر بھی عارضی ہے۔ 13 پارے میں آپ پڑھتے ہیں حاکمین ارجعوا، تو حاکمین ارجعوا الی ابیکم فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، اس رکوع میں ذرا دماغ میں لے آؤ جی۔ اور ارجع الیہم سورۃ النمل میں 19 پارے میں ہے، ہاں جی، تفرحون ارجع، تو تفرحون ارجع الیہم پڑھ سکتے ہو جی، یہ حمزہ وصلی ہے۔
ارجعی سورۃ الفجر میں، ہاں جی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تو مطمئنہ ترجعی جب پڑھتے ہو تو معلوم ہو گیا کہ حمزہ وصلی تھا، زیر بھی عارضی تھا. را ساکن ہو اس سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، جس کی مثالیں تقریباً قرآن پاک میں یہ 8 ہیں. انیو تابتم پڑھو، انیو تابتم، یہ را ساکن ہے ایک کلمہ میں، اصل میں 2 کلمے ہیں. ان ارتبتم، اصل میں کیا ہے؟ ان ارتبتم، تو یہ حمزہ وصلی گر گیا، ان ارتبتم بن گیا. اصل میں رب ارحمہما، رب علیحدہ کلمہ ہے، ارحم علیحدہ کلمہ ہے. لمن ارتضی، لمن علیحدہ کلمہ ہے، ارتضی علیحدہ کلمہ ہے. وصل کلام کی وجہ سے حمزہ وصلی گر گیا. رب ارجعون، ام ارتابوا، اصل میں ام ارتابوا. الذی ارتضی لهم، 2 کلمے کیسے ہیں؟ الذی ایک کلمہ اور ارتضی دوسرا کلمہ. ان ارتبتم، پھر وہی لفظ ہے ان ارتبتم، یہ پارہ نمبر 28 میں آیا ہوا ہے. من ارتضی، یہ اصل میں من ارتضی، ہاں جی 29ویں پارے میں ہے سورۃ الجن کے آخر میں. تو یہ را 12 حالتوں میں پور پڑھی جاتی ہے. اب را باریک کے قاعدے 7 حالتوں میں را باریک ہوتی ہے. را زیر والی جس پر شد نہ ہو، جیسے پڑھو رجالون، اب صرف زبان کا کنارہ لگے گا، سامنے والا کنارہ گول، اور پشت زبان اوپر نہیں لگے گی تاکہ باریک ادا ہو. را زیر والی جس پر شد ہو، الرجال، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر اصلی ہو، جیسے شرعتین، شرعتوں ومنہاجا، شرعہ. را ساکن عارضی ہو، ما قبل ساکن اصلی ہو، ما قبل تیسرے حرف پر زیر ہو، جیسے حجر وقف میں. را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو یا آیا ہو، جیسے خیر، یہ را باریک ہوگی. را زیر والی جس پر وقف بالروم کیا جائے، زیر کا تیسرا حصہ ظاہر کرنا، وقف بالروم. والفجر، را امالہ والی جیسے مجریہا، زبر کی آواز زیر کی طرف اور الف کی آواز یا کی طرف مائل کرنے کو امالہ کبرا کہتے ہیں. امالہ صغرا روایت حفص میں نہیں ہے. امالہ کے را کو قطرے کی را کی طرف پڑھیں. اردو میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ قطرے. تو مجرے کو بھی اس انداز سے پڑھو، اس کو مجری نہیں پڑھنا، مجرا نہیں پڑھنا. امام حفص، امام عاصم صاحب نے صحابہ نے پیغمبر سے جس طرح سنا ہے اسی طرح ہم نقل کریں گے. اس میں ہم اپنی عقل نہیں چلا سکتے کہ یہ تو زیر ہے مجریہا پڑھیں یا مجریہا پڑھیں، یہ ہماری عقل کی بات نہیں ہے، یہ نقل کی بات ہے کہ پیغمبر صحابہ سے جس طرح نقل میں آیا ہے اسی طرح پڑھیں گے. بسم اللہ مجریہا، یہ ہو گیا را کے قاعدے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مد کے قاعدے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ کتاب ختم ہو جائے گی، ضروری قواعد ختم ہونے والے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں مشکل الفاظ. شد کی تختی پڑھتے ہیں، تختی نمبر 13. ماشاءاللہ جی. آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنی محنت کریں اور طالبات بھی سن لیں. 41 ہمارے قاریات، بلکہ 3 ساتھ اور ملا کر 44-45 قاریات، وہ تمام نیے طالبات کے ساتھ اسی طرح ایسے بار بار ان کے ساتھ تکرار کریں، پرانا سبق نیا سبق ہو، تاکہ ابھی قرآن پاک میں جس آیت پر آپ انگلی رکھیں کہ اس کو اب جوڑ روان میں پڑھو وہ پڑھ سکیں. اس حد تک ان کو پہنچانا ہے انشاءاللہ، ان طلباء کو بھی ان کو بھی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ تمام قاعدے زبر زیر جزم سب کے پڑھے گئے نا. اب اگر سیقول صفا پر انگلی رکھو، تیسرے پارے پر، تو جہاں پر بھی جو آیت ہو تو ہر ایک طالب علم وہ اس کو ہجے میں جو روان پڑھ سکے اور پھر اعلیٰ تجوید کے ساتھ بھی پڑھ سکے. اگر اس حد تک آپ نے شاگردوں کو پہنچایا
پھر آپ کی محنت انشاءاللہ بہت ہی برکات ظاہر کرے گی. اگر آپ نے اس طرح نہیں پڑھایا اور کچے قاعدے پڑھائے تو پھر گناہ ہوگا. اس لیے خوب محنت ساتھ کرائیں اور 1-2-3 دن میں یہاں تک پہنچا دیں کہ قرآن پاک میں جو سی جگہ بھی ہم پوچھیں وہ خود ہی ہجے اور جو روان پڑھ سکیں تجوید کے ساتھ انشاءاللہ. پہلی تختی مشکل تھی، اس میں ہم نے زیادہ وقت لگایا، اور مخارج. اب اس کے بعد انشاءاللہ اسباق سارے آسان ہیں. تختی نمبر 13 کی حقوق. اس تختی میں مشدد الفاظ کی صحیح ادائیگی، مخارج و صفات کی روشنی میں پختہ کرنا. نورانی قاعدہ کے مؤلف نے عجیب کمال کیا. 12ویں تختی میں حروف لائے، شد والے مشدد حروف. پہلے حروف سکھا دیا، اب حروف کے بعد الفاظ قرآن، اب حروف کے بعد الفاظ قرآن لاتے ہیں. لیکن درمیان میں یہ قاعدے نہیں تھے. یہ درمیان میں جو ہم قاعدے پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے دماغ میں ڈالا کہ یہ علماء مدرسین جو پڑھاتے ہیں ان کو قاعدوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہر ایک تختی کی ہدایات اور قواعد لکھ دیں تاکہ پڑھانے والے کو سمجھ آئے کہ اس تختی کے اندر میں نے یہ پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے حقوق کیا ہیں، اس تختی کے ہدایات کیا ہیں، قواعد کیا ہیں. تو اس میں یہ ہدایات ہیں کہ اس تختی میں مشدد الفاظ کی صحیح ادائیگی، مخارج و صفات کی روشنی میں پختہ کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ معلمین اور معلمات کی. کیفیت وقف کا عملی اجرا، وقف بالاسکان، وقف بالسکون، یہ کیسے کریں گے؟ جوڑ و روان آسانی سے کرنا ہجے میں، نون اور میم مشدد میں غنہ زمانے کا مشق کرانا. یہ تمام باتیں اس الفاظ میں آ رہے ہیں. تو اگر یہ قاعدے آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو آپ اس تختے کے الفاظ کے حقوق، صحیح پڑھنے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے. ہدایات. نون مشدد جب حرف کے آخر میں آ جائے تو سختی سے شد اور غنہ ادا کر کے پھر آخر کو ساکن کریں، جیسے ایدیہم. دیکھو اب علماء کو، قراء کو اتنی فکر ہے کہ کہیں کوئی مسلمان پڑھنے والا یہاں اس لفظ کو پہنچ کر یہاں اس کو صرف تخفیف سے نہ پڑھ لے کہ ایدیہم بس حال پیشون، صرف جزم سے نہ پڑھ لے. اگر صرف جزم سے پڑھ لیا تو کیا مطلب ہوگا کہ قرآن کا ایک حرف کم کر لیا. قرآن میں ایک حرف کم کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ نہیں ہے. تو یہاں شد کا طریقہ بتائیں گے کہ پہلے شد پڑھ کے پھر جزم پڑھیں. ایدیہم. اللہ تعالیٰ قراء حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے جو ہمارے او تابعین سے، صحابہ سے. کل کیا گزرا احکام الترتیل میں کہ قرآن 4 قاریوں سے سیکھو. خذ القرآن من 4، 4 قاریوں سے قرآن سیکھو. کون کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ ابن جبل، سید القراء ابی ابن کعب. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ کس کی روایت تھی؟ بخاری شریف کی روایت تھی کہ قرآن 4 قاریوں سے سیکھو. ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجوید اور قرات اس زمانے میں بہت اہتمام کے ساتھ. بہرحال اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے. واو اور یا مشدد پر جب وقف کریں تو شد ادا کر کے پھر آخر حرف کو ساکن کر دیں، جیسے علی النبی. یہاں اس غلطی کا احتمال ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں علی النبی بایا ضربی. بس اگر بایا ضربی پڑھ لی اور یا کو شد نہ دیا تو مشدد حرف قائم مقام 2 حرفوں کے ہوتا ہے، تو گویا ایک حرف اس نے ہضم کر لیا، کھا لیا، اور یہ غلطی ہے. اس لیے اس کو شد دے کر وقف کریں گے علی النبی. اسی طرح وہ پر جب شد آتا ہے اور وقف، شد بھی ہو وقف بھی ہو، تو لوگ اس وہ کو شد سے نہیں پڑھتے. کیسے پڑھتے ہیں؟ عدو، بس دال و پیش دو. یہ غلط ہے. آپ پہلے وہ کو شد دیں پھر جزم دیں، عدو. اسی طرح زور دینا ہے پھر ساکن کرنا ہے. یہ اس تختی کے خاص مشکل الفاظ تھے. اب پڑھتے ہیں ہم تختی نمبر 13 کے مشدد الفاظ. اور یہ جو علیحدہ الفاظ لکھے گئے ہیں یہ اسی میں آ رہے ہیں. اس پر ہم وقت نہیں گزاریں گے، میں نے موٹی موٹی باتیں کہہ دی. ٹھیک ہے نا جی. یہ بور ریزہ کیسے پڑھیں گے؟ قیمہ علی النبی عدو لا تأمنا آجمیون. یہ الفاظ اسی تختی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی پڑھیں گے. کیا کہا تھا کل کہ شد والے حرف کو پہلے 2 مرتبہ پڑھیں گے.
ایک مرتبہ پہلے حرف کے تابع، پہلے حرف پر پیش ہے تو شد والے حرف پر پیش یاد کریں گے، پہلے حرف پر زیر ہے تو شد والے حرف پر زیر یاد کریں گے، اور دوسری مرتبہ اس کی اپنی حرکت، اس کی اپنی حرکت. تو یہ دو حرفوں کے قائم مقام ہے. اب را کو پڑھیں گے نا، را پر صدر بورزہ میں، تو را پر ایک مرتبہ با کا پیش یاد کریں گے، پھر دوسری مرتبہ را کا اپنا زیر. کیسے پڑھیں گے؟ با را پیش بو را زیری برری زا زبر زا برریزا. آپ حضرات نے اگر تھوڑا سا سوچ کیا ہو تو 11ویں تختی میں کتنے الفاظ آئے تھے؟ قرآن پاک کے الفاظ تھے نا، اس میں شد کا لفظ کیوں نہیں آیا تھا؟ کیوں؟ حضرت نے جو سکھایا تھا اس کے مطابق الفاظ لائے. شد نہیں پڑھایا تھا تو شد کے الفاظ نہیں آئے تھے. اب حضرت نے شد پڑھا دیا تو شد والے الفاظ بھی لا رہے ہیں. کتنا کمال کیا ہے! تمام تھوڑے تھوڑے طالب علم کو اسی طرح آہستہ سے چلاتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پہلے جب چلنے پر آتا ہے تو ڈک کے مارتا ہے نا جی، گرتا ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا، پھر آگے چلتا ہے، پھر آگے چلتا ہے. اسی طرح حضرت نے پہلے تختی میں یہ سکھایا، دوسری میں یہ سکھایا، تیسرے میں عجیب کرامات کے ساتھ یہ تختی کو تیار کیا ہے. اور لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور مدارس میں، عرب مدارس میں، پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے قاعدہ. کہو الحمدللہ، کتاب اللہ کا معجزہ ہے. حصاد پیش خص صاد زیر سی. اب اس میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ماہر بنانا ہے، اور 1 ہفتہ سے 10 دنوں سے آپ اس میں شامل ہیں. اگر آپ اس میں فیل ہو گئے تو آپ کا خیر نہیں ہوگا. پھر حفظ والوں سے کہہ رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، تو اس کو ابھی بار بار شد کی تختی کو، جزم کی تختی کو، حروف مد کی تختی کو خوب پکانا ہے. اور قاری غلام النبی صاحب ان سے ایسا سخت امتحان لینا ہے نا کہ ان کو پتہ چل جائے جی. ہاں جی، لام زبر لا حصل صاد دال زبر صد دال زبر دا صد قاف زبر قا صدق. اس تختے میں جو ہم ہجے پڑھتے ہیں جوڑ روان، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم مسلمان قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک میں کوئی مشکل لفظ آ جائے نہ پڑھ سکے تو اس کو وہ جوڑ میں ٹھیک کرے، پھر روان ٹھیک کر لے. یہ تمام کتاب اللہ کی خدمت ہے جی. ہمارے پاس جو حفظ میں آتے ہیں، جس نے ناظرہ نہیں پڑھا ہوتا اس کو مشکل ہوتا ہے، اور جو ناظرہ صحیح ہمارے پاس پڑھ لے اور قاعدہ صحیح پڑھ لے اس کے لیے حفظ بہت آسان ہو جاتا ہے. بہت آسان ہو جاتا ہے جی، کہ تجوید کا قاعدہ پڑھا ہو اور ناظرہ ٹھیک، اس کے لیے حفظ بہت آسان ہوتا ہے. اور جس نے تجوید کا قاعدہ نہیں پڑھا ہوتا اور ناظرہ، اس کے الفاظ بھی غلط ہوتے ہیں اور مطالعہ بھی جاری نہیں ہوتا. تو اس لیے حفظ کے لیے بھی لازمی ہے کہ انسان پہلے تجوید کا قاعدہ پڑھ لے. عین دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عدد. پہلی تخمین پڑھا تھا کہ 8 حروف سخت ہیں، ایک اس میں ہے دال. پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا جی؟ اچھا، اب جو استاد ہیں آپ میں، علماء ہیں، قراء ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ جو حرف شدیدہ ہے اس پر شد آئے گا تو آواز رک کے پھر جاری ہوگی، اور جو حروف رخوہ ہیں اس میں آواز جیسے حصل آواز جاری تھی کیونکہ سوال میں رخوت تھی، اور جو حرف متوسطہ ہے اس میں آواز درمیانہ ہے، اور جو حرف قلقلہ تو آ نہیں سکتا کیونکہ قلقلہ تو جزم کے ساتھ لازمی ہے نا. تو یہ 3 حالتیں ہوں گے، یا حرف شدیدہ ہوگا یا رخوہ یا متوسطہ، اس کے مطابق آواز کو روکنا ہے، جاری کرنا ہے. اب جس استاد کو رخوہ شدیدہ معلوم ہو تو وہ ٹھیک پڑھائے گا، تو اس لیے لازمی ہے قاف دال زبر قد دال
کے بعد را نہیں پڑھیں گے، پہلے اس لفظ کا روان پڑھیں گے. کیسے؟ قد. آج جو حضرات نے امتحان دیا تو یہ غلطی کی کہ ایک حرف جوڑ میں پڑھا، دوسرا پڑھا اور روان نہیں پڑھ رہے. 2-3 حرف کو جوڑ میں پڑھتے ہیں اور روان نہیں پڑھتے، سارا لفظ پورا کر کے پھر روان پڑھتے ہیں. یہ غلطی سب کی میں نے نکالی الحمدللہ. غاز برا